ہمارے بچے ہمارے ساتھ بات شیئر نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جس کا سامنا اکثر والدین کو اکثر اوقات رہتا ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں. ایک کامن چیز ان کی طرف سے والدین کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بات شیئر نہیں کرتے، بلکہ وہ دیگر جگہوں کے اوپر دیگر لوگوں کے ساتھ اپنی پرابلمز بتاتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں جو نہ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، نہ ان کی خوشی اور غمی کی انہیں کچھ پرواہ ہوتی ہے، نہ انہیں ان کے جذبات اور احساسات کا کچھ لحاظ ہوتا ہے. وہ ان کے ساتھ جا کے اپنی پرابلمز بتاتے ہیں اور ان سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن گھر میں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات شیئر نہیں کرتے. بلکہ جو ماہرین نفسیات ہیں اور کونسلنگ کرنے والے جو آج کل حضرات موجود ہیں مختلف شہروں کے اندر، ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اپنے پرابلمز بتاتے ہیں اور ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن گھر میں جو سب سے بڑے رہنما ہیں، جو سب سے بڑے ٹیچر والدین ہیں، ان کے ساتھ بات کیوں شیئر نہیں کرتے؟ اکثر والدین اس کی شکایت بھی کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ والدین کا اپنا بیہیویئر ہے، والدین کا اپنا رویہ ہے، والدین کے اپنے وہ تمام معمولات ہیں جو وہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ انجام دیتے ہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسی ٹائم سے، اسی ایج سے وہ چیزوں کو سیکھنا شروع کرتا ہے، اور جو بچے چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے ایک فطری طور پہ کہ وہ جتنی بھی چیزیں باہر دیکھتے ہیں وہ گھر آ کے شیئر کرتے ہیں. بات شیئر کرنا ان کے اندر ایک فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے. گھروں کے اندر بچے ہیں جن کے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. بچہ اسکول جاتا ہے، وہ گھر آ کے بتائے گا کہ آج ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ پڑھایا، آج ہم نے لنچ یہ کیا، آج ہم نے بریک میں یہ کیا، ہمارا کلر ڈے تھا اس میں ہم نے یہ کیا، آج ہمارے اسکول کے اندر کوئی ادر ایکٹیویٹی ہوئی، آج ہم میرے جو باقی فرینڈز ہیں ان نے ہمارے ساتھ یہ ہم نے کھیل کھیلے، یہ کچھ پڑھا. وہ ساری چیزیں گھر آ کے بچہ بتاتا ہے. اگر پیرنٹس محبت کے ساتھ اس کی باتوں کو سنیں گے، کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پیار کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اس کی طرف سے اگر وہ کوئی اپنی پرابلم شیئر کرتا ہے تو اس کو محبت کے ساتھ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو بچہ نیکسٹ ٹائم بھی اپنی باتیں شیئر کرے گا. لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ اس کی بات نہیں سنیں گے، وہ آپ کو اپنی باتیں بتا رہا ہے اور آپ کا دھیان کہیں اور ہے، موبائل کے اندر بندہ لگا ہو یا اپنی باتوں کے اندر مگن ہو، اپنے معمولات میں مگن ہو، اور بچے کو آپ ٹائم نہیں دیں گے، ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ بچہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی باتیں آپ سے شیئر کرنا بند کر دے گا. یا پھر بچے سے اسکول کے اندر کوئی مسٹیک ہوئی، کسی باہر ادارے کے اندر وہ پڑھنے جاتا ہے، وہاں پہ اس سے کوئی مسٹیک ہوئی، وہ گھر آیا، اس نے آ کے پیرنٹس کو بتایا کہ آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور پیرنٹس نے فوراً اس کے اوپر اس طرح کا ریئیکٹ کیا، اسے ڈانٹا یا اسے سزا دے دی یا اس طرح کا اس کے خفا ہو گئے کہ وہ نیکسٹ ٹائم اپنی کوئی بھی اس طرح کی غلطی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا کہ پچھلی دفعہ بھی مجھے ڈانٹ پڑی تھی، مجھے مار پڑی تھی، اب میں کیوں ان سے شیئر کروں. کام وہ دوبارہ وہ غلطی کر رہا ہوگا، اس سے وہ غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن اس دفعہ وہ پیرنٹس کو بتائے گا نہیں، بلکہ بتائے بغیر وہ غلطی کر رہا ہوگا. اور اس کی وجہ وہ پیرنٹس کا رد عمل تھا کہ جب اس نے پہلی دفعہ بات شیئر کی تو بجائے اس کے کہ اس کو محبت سے سمجھاتے کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسا کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک ایسا ریئیکشن دیا کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسہارٹ ہو گیا کہ میں نے آئندہ بات شیئر نہیں کرنی، مجھے مار پڑے گی، مجھے ڈانٹ پڑے گی. تو یہ جو پرابلم ہے کہ بچے والدین کے ساتھ بات شیئر نہیں کرتے، ان کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتے، اس کی بہت بڑی وجہ والدین کا اپنا بیہیویئر ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا رویہ بچوں کے ساتھ ایسا رکھیں. والدین کو بچوں کے ساتھ ایک فرینڈشپ والا جو کنیکشن ہے، وہ رشتہ ہے، اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دور کے اندر ہوتا تھا کہ باپ کی آواز آتی تھی یا والدہ کی آواز آتی تھی تو ایسے سہم جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں بلایا. یعنی اس طرح ایک ڈر والا رشتہ اور ایک ڈر کے ماحول کے اندر بچوں کی پرورش ہوتی تھی. لیکن آج کے دور میں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ اس کو چینج کر بھی چکے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈشپ رکھیں، ان کے ساتھ بچہ بن کے. آپ کبھی بھی اگر آپ بڑے بن کے اگر کوئی
टीचर है या कोई बिजनेसमैन है या कोई मजहबी हवाले से किसी बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है या दीगर ज़िंदगी के मामूलात के अंदर बहुत बड़े किसी ओहदे के ऊपर है, तो उस ओहदे को सामने रखते हुए आप अपने बच्चों को ट्रीट ना करें, बल्कि बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलें। आप देखते हैं कि एक बच्चा होता है जो बातें नहीं कर रहा होता, तो हम उसके साथ कैसे लाड से बातें करते हैं, हम अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल रहे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, शोनू मोनू या इस तरह के दीगर हम कई अल्फाज निकालते हैं। वो किस वजह से? वो बच्चे के साथ अपनाइयत का इजहार करने के लिए। इसी तरह जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो वही अपनाइयत फिर बरकरार रहनी चाहिए। वो अपनाइयत उन्हें जब वो होश संभालते हैं और चीज़ें सीखना शुरू करते हैं तो उस एज के अंदर भी उन्हें वो अपनाइयत महसूस हो, फिर जाके वो आपके साथ उनकी एक वो दोस्ती होगी और वो बिल्कुल ओपनली आपके साथ सारी बातें शेयर किया करेंगे। और फिर जब वो अपनी कोई बात शेयर करें तो वालिदैन को चाहिए कि वो मुकम्मल तवज्जो और यकसुई के साथ उनकी बातें सुने। मोबाइल एक साइड पे रख दें, अपनी दीगर मामूलात जो हैं उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और अपना मुकम्मल फोकस जो है वो अपने बच्चों के ऊपर दें। और जो भी वो बातें करते हैं, जो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, जो अपने रोज़मर्रा के सारे दिन के वो मामूलात आपके साथ शाम को शेयर करते हैं, आप उसके ऊपर अपना कुछ ना कुछ अच्छा रिएक्शन दें, अपने कुछ अच्छे कमेंट्स पास करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ अपनी बातें शेयर करें।